السلام علیکم، یہ ہے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی پارٹ 1 PSY 312 ڈیئر نالج کی طرف سے۔ پچھلی بار ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا ڈسکرپٹیو میتھڈس کو ہی، اس کے اندر ہم نے آبزرویشن ڈسکس کی تھی۔ اس کے 2 ٹائپس ہوتی ہے، نیچرلسٹک آبزرویشن اور لیبارٹری آبزرویشن۔ اس کے علاوہ ہم نے کیس اسٹڈیز کو ڈسکس کیا تھا، اور ان سب کی ہم نے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں کو بہت بریفلی اسٹڈی کیا تھا، ڈسکس کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سرویز۔ سرویز کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ ود دا سرویز۔ سرویز کبھی کبھار ریسرچرز، خاص طور پر سائیکالوجسٹ جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کافی پرسنل ہوتا ہے، کافی پرسنل انفارمیشن وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کافی پرسنل کوشچنز بھی وہ کرتے ہیں۔ تو اس کا صرف ایک واحد ذریعہ ہے آپ اس طرح پرائیویٹ بیہیویئر کے بارے میں جاننے کے لیے، واحد طریقہ ہے کویشچن پوچھنا۔ کویشچن ہم پوچھتے ہیں سروے کے ذریعے۔ سروے ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر ریسرچر ایک کویشچنس پوچھتا ہے ایک ٹاپک کے بارے میں جو وہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو سروے ان پرسن بھی ہو سکتا ہے، ان دا فارم آف انٹرویو، یا ٹیلی فون پہ بھی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کویشچنیئرس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ جو کویشچن انٹرویو اور ٹیلی فون پہ پوچھے گئے ہوتے ہیں وہ کافی حد تک اچھے خاصے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کافی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک ویری کرتے ہیں۔ اور جو کویشچنز کویشچنیئرس کے ذریعے پوچھے جاتے ہیں تو وہ ہر کسی کے لیے سیم ہوتے ہیں۔ اس طرح ریسرچرز جو ہیں وہ کافی سارے لوگوں سے کویشچنس کر لیتے ہیں، کافی سارے لوگوں کے سوالات کے جوابات اکٹھے کر لیتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سے زائد لوگوں کا سروے وہ ایٹ اے سیم تھوڑی ٹائم میں وہ کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے 200 لوگوں کا سروے کرنا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ کویشچنیئر پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ کویشچنیئر کیا ہوتا ہے؟ ایک لسٹ ہوتی ہے آپ کے پاس جس کے اندر ڈھیر سارے کویشچنز ہوتے ہیں۔ وہ کویشچنز آپ بناتے ہو اور آپ اس کے 200 کاپیاں بناتے ہو، 200 لوگوں میں تقسیم کرتے ہو، اور 200 لوگوں کا سروے آپ کے پاس ان کا ڈیٹا آ جاتا ہے، 200 لوگوں کے سروے آپ کر لیتے ہیں۔ تو ریسرچرز جو ہیں اس کے اندر ڈھیر سارے کویشچنز پوچھ لیتے ہیں، اور لٹرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈریڈس سے زیادہ، یہ ہنڈریڈز آف پیپل کا آپ سروے کر لیتے ہیں۔ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک بندے کی پرائیویٹ انفارمیشن کے بارے میں ایک بندے کی حاصل کر لیتے ہیں تھرو سرویز۔ وہ اس لیے کہ سروے میں نیم مینشن نہیں ہوتا، سروے میں اس بندے کے پرسنل ڈیٹا مینشن نہیں ہوتا۔ جو بندہ سروے کے کویشچنس کا آنسر دے رہا ہوتا ہے، ظاہر اس کو پتہ ہے کہ جب اس کا نام کا پتہ نہیں چل رہا اور اس کی پرسنل ڈیٹا اس کے اندر مینشن نہیں ہے، تو وہ ایزیلی پرائیویٹ کویشچنس کے آنسر یا پرسنل کویشچن کے آنسرز جو ہیں وہ بہت ایزیلی وہ دے دیتے ہیں اس کے آنسرز۔ تو آپ جو ہے پرائیویٹ انفارمیشن تھرو سروے حاصل کر لیتے ہیں، یہ اس کی ایک ایڈوانٹیج ہے۔ دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ڈھیر سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں، اور آپ ایک لوگوں کے ایک بڑے گروپ کا سروے آپ کر لیتے ہیں، اور بہت کم ٹائم میں اور بہت آسانی سے آپ کے پاس بڑے پیمانے پہ یا ڈھیر سارے لوگوں کے کویشچنس کا آنسر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اگر آپ 200 لوگوں کا سروے کر رہے ہیں تو آپ 200 کاپیاں بناتے ہیں ایک ہی کویشچنیئر کے، اور وہ پھر آپ 200 لوگوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور پھر بانٹ دیتے ہیں، اور 200 لوگوں کا سروے آپ ایزیلی کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ کے پاس ڈھیر سارا ڈیٹا آ جاتا ہے اور بہت کم ٹائم میں آ جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ سروے کی ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ آپ کس گروپ کے لوگوں کا سروے کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کالج کے فریش مین پالیٹکس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، سیاست کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو آپ ایک ایک بندے کو لے کے آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ وہ سیاست کے بارے میں یا پالیٹکس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ آپ اس کے لیے ریپرزینٹیٹیو سیمپلز لیتے ہو۔ ریپرزینٹیٹیو سیمپل یہ ہوتے ہیں کہ آپ رینڈملی سلیکٹ کرتے ہو لوگوں کو۔ فار ایگزامپل ایک اسکول سے آپ نے لوگوں کو سلیکٹ کیا اور آپ نے انہی کا سروے کیا، انہی سے پوچھا، تو لازمی نہیں ہے کہ ان کا جو آپ کے پاس ڈیٹا آیا تو وہ پھر آپ ہر جگہ پہ اپلیکیبل کر لیتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، نہیں۔
سروے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک اسکول سے لوگوں کو لیے، دوسری کمیونٹی میں بھی جا کے آپ نے وہاں سے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر آپ نے دوسری کمیونٹی میں کچھ الگ سے لوگوں کو اکٹھے کیا. اس طرح آپ نے اس پوری ایریا میں رینڈملی لوگوں کو سلیکٹ کیا تاکہ ہر کسی کو ایکولی اپرچونیٹی ملے کہ وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم ریپرزنٹیٹیو سیمپلز لیتے ہیں، یعنی کہ رینڈم سلیکشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پتہ لگاتے ہیں کہ وہ سروے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو جو ریپرزنٹیٹیو سیمپلز ہم نے لیے ہوتے ہیں، ان میں سے جو لوگ سلیکٹڈ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پارٹیسپینٹس. تو جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کا آنسر ہم تھرو سروے اکٹھا کر لیتے ہیں. اس کے باقی بھی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جس طرح کہ آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ آپ کس گروپ کے لوگوں کو سروے کر رہے ہیں. سروے کے لیے پرٹیکولر آڈینس آپ کو مل بھی رہے ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ ایک ڈس ایڈوانٹیجز کی یہ ہے کہ آپ کو لازمی نہیں ہے کہ ہر ٹائم پرائیویٹ انفارمیشن بہت ایکوریٹ مل جائے گی. کبھی کبھی لوگ جو ہیں ایگزیکٹ آنسر نہیں دیتے. وہ اس لیے بھی نہیں دیتے، شاید ان کو اپنے بارے میں بھی امپیکورٹی فیل ہوتی ہے. دے آر ناٹ شیور اباؤٹ دیم سیلف، اپنے بارے میں وہ شیور نہیں ہوتے کہ واقعی اس کا آنسر یہ ہے یا نہیں. ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، یا وہ بھولنے کی ہوتا ہے کہ شاید وہ بھول جاتے ہیں اس وقت، ان کو نہیں یاد ہوتا، یا وہ سچ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ جھوٹ بول لیتے ہیں. تو اس لیے سروے کا آنسر جو ہے وہ آپ کے پاس صحیح نہیں آتا. اس طرح پھر آپ کا پورا ریسرچ خراب ہو جاتا ہے، پورا سروے خراب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ صحیح آنسر اس لیے بھی نہیں دیتے، وہ ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا آنسر دے کہ وہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہوں. فار ایگزامپل سروے میں بھلے ہی ان کا نام مینشن نہ ہو، ان کی پرسنل ڈیٹیل مینشن نہ ہو، ان کو آپ کافی ایشورٹی دے بھی دے کہ کانفیڈینشیل ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کویشچن کے آنسر کس نے دیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جن کا آپ سروے کنڈکٹ کر رہے ہیں they will try to give the answer that is socially acceptable. ایسا آنسر دینے کی کوشش کریں گے، ایسا جواب دینے کی کوشش کریں گے جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہو، جو کیا کہہ سکتے ہیں آپ، مورل کے مطابق ہو. تو اس کو آپ کوئی سی بائیس بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے پھر آپ کو سروے کے آنسرس پراپر صحیح طریقے سے نہیں ملتے. اس لیے اگر آپ کو سروے کرنا ہو تو آپ کو ہر ایک چیز ود اے بگ گرین آف سالٹ، رزلٹ کو ود اے بگ گرین آف سالٹ کنسیڈر کرنا چاہیے، یا ایز بگ گرین آف سالٹ آپ اس کو لیں. مطلب آپ کو اسکیپٹیکل ہونا چاہیے اپنے رزلٹس کے بارے میں. آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا کیا کہتے ہیں اسکیپٹیکل ٹائپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ واقعی یہ ریسرچ صحیح ہے یا نہیں ہے، از اٹ رائٹ اور ناٹ. مطلب ایز اٹ از ہی آپ نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا. سو دس واز دا اینڈ آف دا ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے، آپ کو پسند آئی ہے، یو کین لائک دا ویڈیو. اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ. انٹل دین، اللہ حافظ.